السلام علیکم گائز، آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان پوسٹ آفس کی جو جابس آئی ہیں ان کے اپلائی کا مکمل طریقہ کار جانیں گے اور کس کس پوسٹ کون سی پوسٹ آئی ہیں آپ کو مکمل جانکاری دی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں پوسٹ کے نام بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی پوسٹ آپ کے پاس اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کی ہے، اس کے بعد ڈیٹا انٹری آپریٹرس کی ہے، اس کے بعد اسسٹنٹس کی پوسٹ ہیں، اس کا پوسٹل کلرکس کی ہیں، ایل ڈی سی یو ڈی سی کلرکس کی ہیں، اس کے بعد ڈرائیورس کی ہیں، اسٹینوٹائپسٹ کی ہیں، اور آپ کے پاس پوسٹ مین اور ادر سٹاف بھی ان کی موجود ہے جن کی ابھی پوسٹ آئی ہوئی ہیں۔ تو ان سب کا جو مکمل طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس پوسٹ کے لیے کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ تو اس کا آن لائن اپلائی نہیں ہوتا، آپ نے مینول طریقے سے اپلائی کرنا ہے، آپ نے اپنے ڈاکومنٹس ان کے پتے کے اوپر بھیجنے ہوتے ہیں، تو اس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کسی قسم کے آن لائن پلیٹ فارم کی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جن کو فالو کر کے آپ نے اپلیکیشن اپنی بھیجنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے اوپر جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اپلیکیشن فار دا ابو مینشن پوسٹ شوڈ بی ایڈریسڈ ایٹ دا فالوئنگ ایڈریس۔ تو آپ لوگوں نے اس پتے کے اوپر ان کی بھیجنی ہے جو آپ کو پتہ ڈپٹی کنٹرولر آف اسٹیمپس نظر آ رہا ہے، آفس آف دا چیف کنٹرولر آف اسٹیمپس، اسٹریٹ نمبر 3 سیکٹر 26 کرنگی انڈسٹریل ایریا کراچی۔ تو آپ نے یہاں پہ کرنگی انڈسٹریل ایریا کراچی کے آپ نے اس پتے کے اوپر ان کو بھیجنی ہے اپنی اپلیکیشن۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اپلیکیشن شوڈ ریچ ٹو اتھارٹی کنسرنڈ ہوز ایڈریس از شون۔ سب سے پہلے تو آپ کے پاس انہوں نے ایڈریس آپ کو جو بتا دیا آپ نے اس کے اوپر بھیجنی ہے، اور آپ نے یہ پاکستان پوسٹ آفس کے ذریعے بھیجنی ہے۔ آپ کو یو ایم ایس ارجنٹ میل سروس کے ذریعے بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس آپ رجسٹر بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے ایج لمٹ بتائی ہے، وہ اسسٹنٹ کے لیے ایج لمٹ 18 سے 28 ایئر ہے، اس کے بعد ڈرائیور کے لیے 18 سے 25 سال ہے، اور باقی ادر اس کے علاوہ جو بھی پوسٹس ہیں ان کے لیے 18 سے 25 سال اس کی ایج لمٹ ہے۔ اس کے بعد ایج لمٹ کے حوالے سے انہوں نے جو ریلیکسیشن دی ہے اس کے لیے ہمارے پاس ہے کہ ایک تو اگر آپ کی ایج چھوٹی ہے تو پھر تو آپ اپلائی کر ہی نہیں سکتے۔ دوسرا، اگر آپ کینڈیڈیٹ جو بلانگ کرتے ہیں کسی بھی مسلم سے علاوہ کسی وہ بلانگ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس 3 ایئر کی آپ کو ایج ریلیکسیشن ملے گی۔ اگر آپ ریٹائرڈ آفیسر پینل میں سے کسی آرم فورسز کے ہیں تو پھر آپ کو 15 ایئر کی مل سکتی ہے ریلیکسیشن۔ اس کے بعد جس طرح یہ ٹیبل کے اندر انہوں نے ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائی ہیں کہ آپ کو اس قدر ایج ریلیکسیشن مل سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے چوتھا پوائنٹ ہے اپلیکیشن آف دا ول بی کنسیڈرڈ اونلی فار دا پوسٹ بائی لائنگ ویکنٹ ان دا شیئر دیئر پلیسز آف دا ڈومیسائل۔ تو آپ کو آپ کے ڈومیسائل ڈسٹرکٹ کے ہی مطابق آپ کو جاب ملے گی۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے ایچ اپلیکیشن فارم شوڈ بی اکمپینڈ بائی دا پوسٹل آرڈر۔ آپ کو 500 روپے کے ڈاک خانے سے جا کے پوسٹل آرڈر خریدنے پڑیں گے جو کہ آپ کو تقریباً 650 روپے کے ملیں گے۔ وہ آپ لوگوں نے فل کرنے ہیں، فل کر کے وہ بھی آپ نے اس کے ساتھ لگانے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایلیجیبل کہ گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں جو پہلے سے ہیں وہ اپنے پراپر چینل مطلب این او سی لے کے ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو جو صرف اونلی ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ول بی کال مطلب جو صرف شارٹ لسٹ بندے ہوں گے ان کو ہی صرف کال کی جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کی جو بھی پوسٹس ہیں آپ نے اپنے تمام ڈاکومنٹس جو بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہوں گے ان کی اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز اور آپ کا اپلیکیشن فارم جو میں آپ کو اگلے پیج کے اوپر دکھاؤں گا کہ کس طرح آپ نے فل کرنا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے فل کر کے وہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے پوسٹل آرڈر وغیرہ اٹیچ کر کے آپ لوگوں نے اس کو بھیج دینا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ اپلیکیشن جس دن آپ نے ٹیسٹ دینے جانا ہے اس دن آپ کے پاس سی این ایس سی نمبر آئی ڈی کارڈ ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے آپ کو کوئی پیسے وغیرہ چارج نہیں کیے جائیں گے کہ آپ کو کوئی دیے جائے گا، ٹی اے ڈی وغیرہ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کسی قسم کی بھی ان کے اندر کوئی چینجنگ آئی تو آپ کو بتائے بغیر وہ ان کو کینسل کر سکتے ہیں جابس کو، وہ ان کے پاس اتھارٹی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہوگا کہ جو آپ کی جابز ہیں یو ڈی سی ایل ڈی سی یہ جب کوالیفائی کریں گے تو آپ کو 6 منتھ کا آئی ٹی کا وہ کورس کروائیں گے جو لوگ سلیکٹ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اپلیکیشن فارم ہے یا پاکستان پوسٹ آفس کی سائٹ سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اپلیکیشن آف فار دا پوسٹ آف، آپ جس پوسٹ کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا نام یہاں پہ لکھتے ہیں، اس کا اسکیل بھی لکھتے ہیں، اس کے بعد پلیس آف ویکینسی بھی لکھتے ہیں، سیریل نمبر آف ایڈورٹائزمنٹ جو اس کا سیریل نمبر میں جتنا نمبر پوزیشن کے اوپر ہوگی آپ وہ بھی لکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اپنی اسکائی بلو کلر کی پاسپورٹ سائز 1.5 سائز کی اپنی پکچر بھی اپلوڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ
اپلیکیشن ریفرنس نمبر یہ آپ لوگوں نے نہیں لکھنا، یہ صرف وہ انہوں نے خود ہی لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے۔ آپ بے شک بلاک لیٹرز یوز کر لیں، مطلب کیپیٹل لیٹرز یوز کر لیں۔ اپنا مکمل نام آپ لوگوں نے لکھنا ہے، اپنے فادر نیم لکھنا ہے۔ اس کے بعد اپنا CNIC نمبر آپ نے ود ڈیشز پہلے سے ڈلی ہوئی آپ لوگوں نے وہ بھی لکھنا ہے۔ آپ کے پاس اپنا جینڈر آپ نے میل لکھنا ہے یا فیمیل جو بھی آپ ہیں۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ لوگوں نے لکھنی ہے، پہلے ڈے لکھنا ہے، پھر منتھ لکھنا ہے، پھر اس طرح ایئر لکھ دینا ہے۔ ایج آف کلوزنگ ڈیٹ جس دن مطلب وہ میرے خیال سے 15 ڈیٹ ہے، آپ 15 تاریخ ہے، آپ نے وہ بھی یہاں پہ مینشن کر دینی ہے۔ اس کے بعد اب ہمارے پاس ڈومیسائل کا جو آپ کے پروونس ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ آپ کے پاس جو ڈسٹرکٹ ہے، جس ڈسٹرکٹ میں آپ رہتے ہیں تو آپ نے وہ بھی لکھ دینا ہے۔ اگر آپ کسی کوٹے والی سیٹ کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے وہ بھی مینشن کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس نیشنلٹی آپ پاکستانی ہیں، ظاہر بات ہے۔ ریلیجن اگر آپ کا اسلام ہے تو آپ اسلام لکھ دیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا ای میل ایڈریس ہے تو لکھ دیں، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ آپ لوگوں کا جو میلنگ ایڈریس ہے، مطلب آپ جہاں کے ہیں آپ وہاں پہ آپ جا کے جو آپ کا ولیج پوسٹ آفس یا جس طرح کا آپ کا ایڈریس ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد آپ کی کوالیفیکیشن ہے، آپ کے اکیڈمک ریکارڈ جو ہوتا ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کیا پاسنگ ایئر بھی لکھنا ہے، بورڈ یونیورسٹی بھی لکھنی ہے، آپ نے حاصل کردہ نمبر بھی لکھنے ہیں، ٹوٹل نمبر بھی لکھنے ہیں، ان کی پرسنٹیج وغیرہ اور مین سبجیکٹ بھی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو آپ کے ہیں جو اپنے پوسٹل آرڈر جو آپ نے ادھر فل کی ہیں پہلے، ان کی آپ نے نمبر بھی لکھنا ہے جو انہوں نے پہلے آپ کو بتایا ہوا، اس کی اماؤنٹ بھی لکھنی ہے اور اس کا نیم آف پوسٹ اس جگہ پہ بھی لکھ دینی ہے اور اس کی ڈیٹ بھی ڈالنی ہے کہ آپ نے کس دن یہ اپلائی کیا تھا۔ اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں تو آپ یس پہ کلک کر دیں، پھر آپ کو ڈپارٹمنٹ کا نام بھی لکھنا پڑے گا، اگر نہیں ہے تو پھر نو کے اوپر ڈائریکٹ ہی کلک کر دیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے سگنیچر کر دینے ہیں جو آپ کے ID کارڈ کے اوپر ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے ساتھ ڈیٹ بھی ڈال دینی ہے جس دن آپ اپلائی کر لیں، اور آپ کوشش کریں کہ آپ 15 تاریخ سے پہلے ہی اس کو اپلائی کر دیں، اور ان کے جو پتہ میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا آپ اس کے اوپر اپلائی کر دیں۔ اگر کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئے تو مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھیں۔ تھینک یو سو مچ، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ